مسیح میں میرے بہن اور بھائیوں، آپ سب کو میرا سلام۔ میں خداوند نے یہ امید رکھتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے اپنی روحانی خوراک کے لیے، جس طرح ہمارے بدن کو دنیاوی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ہماری روح کو روحانی خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہم اس میں بڑھتے ہوئے آگے خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے، غور کریں گے۔ میں اور آپ اپنی زندگیوں کے لیے، اپنے خاندانوں کی زندگی کے لیے ہم غور کریں گے فلپیوں اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ دوبارہ غور کیجئے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ فلپیوں 4 باب اس کی 6 آیت۔ آج ہم غور کریں گے خروج میں سے کچھ حوالہ جات میں سے اس کا 15 باب اور اس کی 24 آیت پہ۔ خروج 15 باب اور اس کی 24 آیت دیکھیں۔ تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑا کر کہنے لگے، ہم کیا پئیں؟ اسرائیلی موسیٰ پہ بڑبڑاتے تھے، کڑتے تھے، ہم کیا پئیں؟ اس نے خدا ان سے فریاد کی۔ اسی طریقے سے ہم 16 باب اور اس کی 2 آیت دیکھیں۔ 2 باب خروج پرانا عہد نامہ میں سے تو لکھا ہوا ہے کہ اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ اور ہارون پر بڑبڑانے لگی۔ اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ اور ہارون پر بڑبڑانے لگی۔ خروج 17 باب اور اس کی 2 آیت دیکھیں۔ وہاں وہ لوگ موسیٰ سے جھگڑا کر کر کہنے لگے کہ ہم کو پینے کو پانی دیں۔ اگر ہم سارے اس پہ غور کریں تو دیکھیں کہ اسرائیلی موسیٰ اور ہارون پہ کھڑتے رہے پانی کے لیے، روٹی کے لیے۔ آج ہم بھی، اور ان کو خداوند ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہا۔ آج خداوند آج بھی میری اور آپ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ہم بھی کمزور ہونے کے ناطے کبھی کبھی بڑبڑاتے ہیں، کڑتے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ یہ ایک چیز مل جائے دوسرے کے اس میں پڑ جاتے ہیں، دوسری مل جائے تیسری کو اس میں کوشش کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں ملی۔ کڑنا، بڑبڑانا، یہ آج میری اور آپ کی زندگی میں بھی ہے۔ لیکن اگر ہم خدا کے بندے ایوب کی زندگی پر غور کریں، اس کی آزمائش کی اس گھڑی پہ غور کریں تو کیا لکھا ہوا ہے؟ ایوب 1 باب اور اس کی 10 آیت پہ لکھا ہوا ہے، پر اس نے اس سے کہا، تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہیں، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی، کیونکہ اس کی بیوی 9 آیت میں کیا کہتی ہے؟ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی راستے پر قائم رہے گا؟ لیکن ایوب اپنی اس خدا کی اس بندے نے آزمائش کی اس گھڑی میں اس کا سب کچھ چلا گیا، لیکن پھر بھی خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے اس نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی، خدا ان سے ڈرتا رہا، وہ نہ کڑا۔
شاید بنی نوع انسان میں خدا کے کلام کے مطابق ایسی کوئی مثال نہ ملے جو ایوب نے قائم کی، صبر کی، تحمل کی، اور پھر خدا نے اس کو برکتوں سے مالا مال بھی کیا۔ اگر آج ہم کہیں اپنی زندگی میں کڑ رہے ہیں، آزمائش میں ہیں، مصیبت میں ہیں، مشکل میں ہیں، انسان ہیں، کمزور ہیں، تو ہمیں فلپیوں میں جا کے یہ سیکھنا ہے۔ اس کے 4 باب اور 4 سے لے کے 7 آیت تک ہم غور کریں گے، 4 سے 7 تک۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خداوند قریب ہے۔ اور 6 آیت پھر میں پڑھوں گا، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ اگر میں اور آپ کے خاندانوں میں کوئی مشکل، آزمائش، مصیبت ہے تو ہم فلپیوں 7 آیت پہ غور کریں، اور آپ سب کو لیے یہ باعث برکت و باعث اطمینان ہے، میرے لیے، آپ کے گھرانوں کے لیے۔ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو اپنی برکتوں و اطمینان سے مالا مال کرے، آمین۔